الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس انتہائی پرنور باوقار محفل میں موجود ہمارے موسٹ سینئر مسٹر خواجہ فاروق صاحب، آج کی اس تقریب کی اکثر جو میزبان ہیں ہماری میڈم پروفیسر تقریر گیلانی صاحبہ، اور یہاں پہ موجود ہمارے وارث گیلانی صاحب جو ایڈوائزر کشمیر بینک کے، ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب احسان خالد گیلانی صاحب، سردار امتیاز شاہین صاحب، معمول خشکی، شمائلہ حیدر صاحب، اور آپ جتنی بھی میری بہنیں اور بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ آج کی اس محفل کی روح رواں پروفیسر صاحبہ ہیں۔ ہمیں چونکہ دنیا داری کے بہت سارے معاملات میں الجھے رہتے، لیکن یہ بار بار ہمیں یاد کرا رہی تھی، اور 12 ربیع الاول کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا جو روحانی طور پہ اور پرنور اور باوقار محفل ہے، جلسے جلوس محفلیں ہوا کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی مجلس کے اندر ہمارا موجود ہونا یہ شاید پروفیسر صاحبہ کی کاوشوں سے آپ کے بختوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میرے بختوں کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ محدثین نے اور مفسرین نے جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے حوالے سے درود پاک کا پڑھنا، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ درود پاک وہ ایسا عمل ہے کہ جس سے رب کائنات نے کہیں نہیں کہا کسی عبادت کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا آپ کو حج نہیں کرنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں دوسری عبادتوں کے بھی اپنے مسائل بیان ہوئے، لیکن قرآن پاک کا یہ واحد عمل ہے، مطلب ہے جہاں رمضان کی برکات بیان ہوتی ہے، یہ اجر ہے، درجہ ہے، تو وہاں تعالیٰ نے کہا یہ خاص میرے لیے، صوم لی اجزی انا بھی۔ لیکن ایک ایسا عمل جو اللہ پاک نے کہا کہ میں کرتا ہوں تم کرو، وہ صرف درود ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے آزاد کشمیر میں یہ کوشش کی کہ جتنی بھی تقریبات ہوں سرکاری سطح پہ ہم نوٹیفائی کر سکتے ہیں، غیر سرکاری سطح پہ ان کے لیے تلقین کی جا سکتی ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ جو میری بہنیں اور بیٹیاں اس پروگرام میں آپ بیٹھی ہیں، اس مجلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے روزمرہ کے معاملات میں درود پاک کو شامل کریں تو آپ کو اپنی زندگیوں میں خود تبدیلی محسوس ہوگی۔ اسپیشلی آپ چونکہ قومیں بنانے میں ماؤں کا بڑا کردار ہے، ہماری بہنوں کا بڑا کردار ہے، اور بچیوں نے آگے اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں جا کے اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب آپ بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، جب بچوں کو آپ ان کے صفائی کی طرف آپ لے جاتی ہیں، کوئی بھی ایسا کام آپ کے اس کام کی جو آپ گھر کے لیے کرتی ہیں، یا آپ میں سے جتنی بھی ورکنگ وومنز ہیں ان کے اوپر گھر اور دفتر کے امور کی، کاموں کی دباؤ ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس سارے ہونے کے باوجود آپ جو بھی جب درود پڑھیں گی درود ابراہیم کے حوالے سے، چونکہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی، تو ایسا درود، یہ درودوں میں درود بہت سارے ہیں۔ لکھنے والوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت اچھے درود کہے، بہت اچھی نعتیں کہی، اور ایسی نعتیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑھنے والا یہ ارادہ کرے کہ وہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جا کے سلام عرض کرے۔ اور وقت کا حکمران ایسا ولی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں کہتے ہیں کہ وہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، اس کو روکو۔ پھر اس کو دوسری دفعہ روکا جاتا ہے، خواب ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، اور جو حکمران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کیوں جا رہا ہے، جب اس کو بار بار ہم جا کے منع کرتے ہیں سرکاری اہلکار، کہ اس کے باوجود بات نہیں سن رہا، ان کو پکڑ کے ایک لاکت میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ بات نہیں سن رہے۔ اور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس ولی کو دوبارہ خواب میں زیارت ہوتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بند کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ سلام کرنے کے قابل ہے۔ ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس نے میری شان میں جو نعتیہ اشعار جس عقیدت کے ساتھ کہے ہیں، اس عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب یہاں حاضر ہو تو جب وہ یہ سلام کرے گا تو اس کی عقیدت اس لیول کو پہنچی ہوئی ہے کہ وہ جب سلام کرے گا تو اس کے سلام کے جواب میں ہاتھ باہر آئے گا، اور جب ہاتھ باہر آئے گا تو دنیا میں فساد پھیلے گا۔ تو یہ جو نعتیں پڑھنا، میں آج پروفیسر صاحبہ کو کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے جس طرح نعتیں یہ دلوں کو برابر کر رہی ہیں، آئندہ میں چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اور بچیاں نعتیہ اشعار خود بھی لکھیں، اور ہم اس کے لکھنے کے نتیجہ میں آپ سیرت طیبہ کے اوپر بھی ہماری جو خواتین ہیں جو اسلامی علوم سے واقف ہیں اور سیرت طیبہ سے واقف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سیرت کے اوپر کتابیں بھی لکھیں۔ اس کا بنیادی طور پر دنیا میں کوئی معاوضہ نہیں ہوا کرتا ہے جو آپ کو اجر ملنا ہے، چونکہ میں نے بے شمار ایسی جگہوں پہ پڑھا ہے کہ کسی نے دین کے اوپر لکھ رہا تھا لیکن لکھنے سے پہلے وہ درود لازمی لکھتا تھا۔ اس میں آپ کے پاس ایک موقع ہوگا کہ آپ درود پاک بھی لکھیں، لیکن اس کے ساتھ جب سیرت طیبہ کے اوپر آپ دل سے کھب کے آپ اس کے اندر جا کے لکھیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کے لیے، بعض کاموں اور اعمال کے لیے الفاظ چھوٹے پڑتے ہیں، اس کا الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس طرف آئیں، حکومت جو انعام دے گی اس کا یہ ہدیہ تبریک پیش کرے گی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، لیکن آپ نے اس کے لیے مالی معاوضے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے، آپ نے صرف اور صرف عقیدت میں لکھنا ہے۔ چونکہ قرآن پاک میں آتی اللہ و آتی رسول کے حکم کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ایمان کے تقاضے میں جو بنیادی چیز ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہماری عقیدت اور اتباع اور محبت اپنی اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کے نہ ہو، ہم تقوی کے اس درجہ کو پا نہیں سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس کے والدین کی محبت، اس کی اولاد کی محبت اس کو کھینچتی ہے، اس کی اپنی ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے مسلمان کو جہاں پہ یہ احساس دینا ہے کہ آپ کی اپنے رسول کے ساتھ جو کہ رسالت میں آپ وجہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بنیادی طور پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دنیا داری ایسے ہی ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں کل پرسوں کہیں بیٹھا ہوا میں بات کر رہا تھا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو صاف کرنا پڑتا ہو کہ ہم جب کسی جنازے میں جاتے ہیں اس کا وقتی طور پہ ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ جب ہم قبرستان سے باہر نکلتے ہیں 1 کلومیٹر تک پہنچتے ہیں تو ہم گاڑی کے اندر FM آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا دھیان رکھتے کہ ابھی تو مردہ دفنایا ہے، لیکن 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کے بعد اپنے فل والیوم میں FM تو چلے گا، اگر کوئی اور نہیں چلے گا وہ چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کٹتے، اس لیے کہ اللہ کا بنائے ہوئے نظام میں دنیا بھی ساتھ چلتی ہے، لیکن اس طرح نہ چلے جو شریعہ نے جس سے منع کیا۔ خواتین کے حوالے سے چونکہ دین اسلام نے جو مقام اور مرتبہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، وہ جس رشتہ سے بھی ہوں جو بیان کیا ہے اور جو اس کی اہمیت جتلائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کسی دنیا کے کسی اور مذہب کو اس طرح کا درجہ ملا ہی نہیں، یہ شان ملی نہیں کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے حوالے سے وہ مقام ہو۔ بے شمار چیزیں آپ چونکہ ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی اور شہر کے اندر رہنے والی ہیں، آپ کو کافی معلومات ہیں، ہم سے زیادہ ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ مائی ہاجرہ جب صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بیٹے کو چھوڑ کے
جب وہ دوڑتی ہیں ایک مقام کے اوپر اللہ پاک کو ان کا وہ دوڑنا جہاں سے ان کا بچہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ اس ایک خاص مقام کے اوپر، وہ ڈپریشن کا مقام ہے صفا اور مروہ. بنیادی طور پہ ان پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے شاعر کے ساتھ مندوب کے لیے میرے شاعر ہیں صفا اور مروہ. اب ان دو پہاڑیوں کے درمیان جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جو آدمی عمرے کے گھر سے جائے یا بیت اللہ کی زیارت کے گھر سے جائے، آج کے لیے جائے، اس پہ فرض ہو گیا کہ وہ بھی وہاں پہ دوڑے گا، چونکہ وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. آپ اس صحرا کے اندر آپ دیکھیں کہ جب پانی کے لیے وہ جب جاتی ہے اور ایسا چشمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اس زمین سے، صحرا سے، کہ وہ اس چشمے کے اوپر دنیا اب جو جاتی ہے، بڑی دنیا نے ٹیسٹ کیے، ایسا پانی نکلا کہ آپ میں سے جو سائنس کی ہو سکتا ہے کوئی ٹیچرز بھی ہوں، کوئی اسٹوڈنٹ رہی ہوں گی یا کسی کو ویسے معلومات ہوں گی، تو بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے چشمے ہیں اس کے لیے کیچنگ ہوتی ہے. جب رینز ہوتی ہیں، سنو ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے یہ پانی نکلتا ہے. جس صحرا میں یہ آب زمزم نکلا اس میں کوئی ایسا کیچنگ پوائنٹ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو دنیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، کائنات تخلیق کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی محتاجی نہیں ہے کہ وہ صرف پہاڑ ہوں گے، برف ہوگی، بارش ہوگی تب پانی کٹا ہوگا زمین میں جائے گا اور پھر آپ اور میں لے سکیں. یہ پانی نہ صرف یہ پیاس بجھانے کے کام آیا، لیکن اس کے ساتھ یہ شفا کا باعث بن گیا. بہت ساری متعدد بیماریاں ایسی ہیں کہ لوگ آتے ہیں باہر کی دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ اس کے اوپر بڑے تجرباتی پروسیس سے گزارتی ہے اس کو، ہمارے آب زمزم کو، اور اس نے بھی یہ مانا کہ یہ انیوزل پانی ہے، یہ دنیا کے کسی خطے میں اس ٹائپ کا پانی نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ پانی نکلا کیسے، جس کی طلب تھی حضرت ہاجرہ کو اپنے لیے، اپنے بیٹے کو پیاس لگی ہوئی تھی. تو صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ جو میں چیز آج کی محفل میں چونکہ آپ ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ یہاں سے جب نکلیں گی یا جائیں تو فوری طور پہ آپ جو ہے نا تصوف کا لبادہ اوڑھ لیں گی یا میں نے اوڑھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن یہ جو محفل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو تلقین اور تبلیغ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی مقدار میں کم از کم زندگی میں درود پڑھیں. اگر آپ اتنی مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مقدار بتائے گی، کم سے کم بتائے گی. یہ نعت جو اشعار ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ آپ کی عقیدت اور اتباع کا اظہار ہوتا ہے. اگر ہم کبھی اتنا نہیں پڑھ سکے ہوں تو ہمیں کم از کم زندگی میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، میرا جو سب سے آخری آپشن ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ تو کسی نے اپنے بخت کے لیے، اپنے نصیب کے لیے پڑھا. اب اگر اس طرح کی محفل جو روحانی اور نورانی محفل ہے، جس کا آپ لوگوں نے بتایا کہ پروفیسر صاحبہ ہر سال اپنے گھر پہ بھی یہ ارینجمنٹ کرتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بیٹھتے ہیں، کچھ نعتیں یا اشعار سنتے ہیں، وہ ہماری سماعتوں میں جاتے ہیں، اور آپ کو جو پڑھنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موقع ملتا ہے. ایک بڑی رئیسزادی، رولنگ فیملی، شہزادی، تو جب وہ نہر آگے نہر بن رہی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. انہوں نے کہا میرے نام پہ زبیدہ. اس کا نام ہے نہر زبیدہ. یہ خاتون دنیا سے چلی جاتی ہیں، کسی کو خواب میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ جو نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے گرمی ہے، اس میں جب حاجی پانی پئیں گے تو یہ میری بخشش کا باعث بنے. لیکن جب میں دنیا سے ادھر آئی تو فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کوئی پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے تمہیں بخشا جائے اور تم جنت کی حقدار بن جاؤ.
تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی میں نے حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی تھی اور بڑی دور سے لائی تھی، اور اس سے زائرین کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو حج کرنے کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا، جمع کا سیرا استعمال کریں یا واحد لفظ، فرشتوں نے کہا کہ بات یہ ہے محترموں کے وہ جو نہر ہے وہ تو آپ نے اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے، نہر زبیدہ، تو یہ تو آپ کی تشہیر کا باعث ہے، یہ ایسا عمل نہیں اگر آپ نے اس کا نام رکھا ہوتا ہے نہر اللہ تو پھر بات ہوتی، وہ آپ کے اپنے نام پہ ہے تو وہ آپ کی تشہیر کا باعث بنے گا، اس سے کیسے بخشا جائے آپ کو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں مایوس ہو گئی، میرے نزدیک یہ ایک عمل تھا کہ جو میری بخشش کا باعث بنا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف آپ کی شاید توجہ نہیں جا رہی، انہوں نے کہا کوئی اور ایسا عمل نہیں۔ انہوں نے کہا آپ معاشرے میں بہت صاحب حیثیت تھی، صاحب مقام تھی، لوگ آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، لوگ آپ کو فالو کرتے تھے، اور خواتین اسپیشلی فالو کرتی تھی آپ کو اپنے معاملات میں۔ ایک دن آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈا میٹھا شربت تھا، یہ ٹھنڈ اور میٹھے کا چونکہ جب آپ صحرا کی گرمی میں جانے کا اتفاق ہو، ہمارا چونکہ بیک گراؤنڈ مڈل ایسٹ کا ہے تو اس لیے ہمیں اس گرمی کا احساس ہے۔ یہاں مظفر آباد میں بھی تھوڑی ہوتی ہے گرمی، لیکن اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہمیں وہ احساس ہو کہ وہ گرمی کیا ہے۔ قرآن میں یہ تو تبلیغ کی جاتی تھی عربوں کو کہ ٹھنڈی میٹھی نہریں، سائبیریا میں تو ٹھنڈی چیز کی اٹریکشن نہیں ہوتی نا، لیکن ان مڈل ایسٹ کے ملکوں میں ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹھنڈا اور میٹھا شربت تھا آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کی جو چاہنے والی تھی، جو آپ کی فالوورز تھی، وہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا آپ کے دائیں بائیں، جو آپ کو اپنا آئیڈیلائز کرتی تھی، آئیڈیل مانتی تھی۔ تو آپ اس جو گلاس تھا آپ کے ہاتھ میں، آپ اپنے ہونٹوں کی طرف لے جا رہی تھی، اس دوران آپ کے کانوں میں آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے وہ شربت نہیں پیا جب تک مؤذن نے لا الہ الا اللہ نہیں کری۔ تو جب اس نے اینڈ کیا تو پھر آپ نے وہ پیا۔ یہ آپ کی ادا اور یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو جنت کا حقدار بنایا۔ عمل بعد کا جو میں کہہ رہا تھا، اس طرح کے پروگراموں میں ہمیں جب بیٹھتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے اس کو ادنا سمجھتے ہوں یا اتنا بڑا نہ سمجھتے ہوں، لیکن اس کی اہمیت ہوگی۔ خواتین کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا، زیادہ نہیں میں لمبی کروں گا بات، کیونکہ ہمارے بھی اپنے آپ لوگ بھی تھکی ہوں گی، 3-4 گھنٹے ہو گئے آپ کو۔ ایک واقعہ صاحب کے ساتھ آپ میں سے میجارٹی لوگوں نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، لیکن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو بتایا، میں خواتین کے حوالے سے کہ جو آپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ قدرت اللہ شاہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی کا ایک بڑا نام رہا ہے۔ میں نے چونکہ یہ 30 سال پہلے کتاب پڑھی تھی، اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے شہاب نامہ، جو کتاب ہے اس کا آخری چیپٹر ہے چھوٹا منہ بڑی بات۔ چھوٹا منہ بڑی بات کے اندر قدرت اللہ شاہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے کسی ایریا کے، تو ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے وہ ایک گاؤں میں گئے۔ اس دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن وہاں پہ جمعہ کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب وہاں پہ جاتے ہیں قدرت اللہ شاہ، تو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی مسجد تھی دیہات کی، مولوی صاحب بھی میری طرح کے عالم رکھتے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، قدرت اللہ شاہ کی نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو تقریر وہ فرما رہے تھے، اس میں سے کچھ باتوں پہ ہنسی آتی تھی اور کچھ پہ رونا آتا تھا، لیکن چونکہ جس طرح بات کرتے رہتے ہیں کہ ہر چیز پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم چاولوں کا پتیلا جو ہے، 2 چاول اس میں سے نکالے، ہم نے 2 چیک کر کے ہم پورے پتیلے کا ڈسیزن کر رہے ہوتے کہ پک گئے ہیں یا کچے، یاد ہے کچے، لیکن ہر جگہ پہ جز سے کل کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے مولوی صاحب کی باتوں پہ رونا آ رہا ہے، بات پہ ہنسی آ رہی ہے، لیکن مولوی صاحب نے ایک بات کی، قدرت اللہ شاہ لکھتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دی یا اگری نہ کیا ہو،
یا کسی بات کے کرانے کے لیے منوانے کے لیے ظاہر یہ سارے احکامات وہ تھے جو شریعہ کے اندر پرمیزیبل لمٹ کے اندر تھے، جس کی پرمیشن تھی. لیکن کسی بات میں اگر آقا دو جہاں نے اتفاق نہیں کیا اپنے اصحاب کے ساتھ تو اس میں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے سفارش کرواتے تھے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو احکامات الہی کے اندر ہیں. یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ صحابہ اصحاب رسول کوئی ایسا مطالبہ لے کے جائیں گے کہ جو قرآن پاک یا ہمارے جو احکامات دین ہیں ان سے ہٹ کے ہوگا. تو وہ قدرت اللہ شاہ کرنے کہ میں نے جمعے کے بعد 4 نفل وہاں پہ مسجد میں اس نیت سے پڑھے کہ ان نفلوں کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو. ان کو انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا، ان کو ملت کیے. اور وہ کرنے کے بعد دعا کا مولوی صاحب نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ جب حضرت فاطمہ کے لیے نوافل پڑھیں تو اس میں اس طرح دعا کیا کریں کہ یا اللہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت دیجیے کہ وہ اپنے بابا کے دربار میں میرے لیے سفارش کریں. وہ سفارش کیا تھی؟ قدرت اللہ شاہ تصوف یا بنیادی طور پہ کوئی بھی جو ہے یہ چیزیں جو تصوف کو علیحدہ شریعت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ وہی کوئی چھوٹی سڑک ہوگی جو مین شاہراہ ہماری شریعت ہے اس کی طرف آتی. تو وہ کہنے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے اجازت دیجیے ان کو کہ اپنے بابا کے دربار میں میرے لیے سفارش کریں کہ میں یہ اس خاص کیفیت سے، کیونکہ وہ روحانی رہنمائی چاہ رہے تھے اور روحانی رہنمائی کے لیے کہ مجھے ملے. اور قدرت اللہ شاہ کے بھائی تھے حبیب شاہ، جنہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کی ہوئی تھی جس نے اسلام قبول کیا اسے. اب جرمن خاتون کو نہیں پتا کہ ڈپٹی کمشنر جو میرا جیٹ ہے اس نے کہیں کسی دیہات کی مسجد میں، یہ صرف اللہ کو پتا اور قدرت اللہ شاہ کو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اس میں یہ ہوا کہ 15 دن کے بعد ایک خط ان کو آتا ہے قدرت اللہ شاہ کو، پورا اس کے اندر پوسٹ ہوا ہوا. آپ لوگوں کو یہ جس نے پڑھی ہوئی اچھی بات ہے، جس نے نہیں پڑھی اس کو یہ چیپٹر ضرور دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور یہ کہ بھی اپنے عمل کے اندر اس کو شامل بھی کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جرمن جو بھابھی تھی اس نے خط لکھا کہ مجھے کل رات کو سیدہ فاطمہ خواب میں آئی اور انہوں نے کہا کہ اپنے برادری اللہ کو یہ پیغام دو کہ اس کا جو مطالبہ تھا، اس کی جو خواہش تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے اور اس کو قبولیت ہو گئی. اور 25 یا 30 سالوں تک ایک 90 کے نام سے ایک خطوط کا سلسلہ بیان ہوا ہے. تو سیدہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حضرت عائشہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حضرت خدیجہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دین نے قرآن جیت کہ رابعہ بصری کس مقام پہ ولایت کے ولی کے کس مقام تک پہنچی. وہ ایک دفعہ اور اتنی بڑی خود برگزیدہ ہستی ہونے کے باوجود انہوں نے امام مالک کو یہ کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں. امام مالک رہتے مدینے میں تھے، مدینے سے باہر جاتے نہیں تھے. تو وہ مدینے کے رہنے والوں کا طرز زندگی بہت پسند کرتے تھے کہ جو مدینے کے لوگ ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے اس میں یقینی طور پہ وہ نقوش و انداز ہیں، وہ آتے اس طرح کی تہذیب کے اندر کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے دعا کی رابعہ بصری کی انشش کے اوپر کہ رابعہ جو ہے یہ جنت کی حقدار بننا چاہتی اور جہنم سے چھٹکارا چاہتی. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا کہ امام مالک نے نماز میں دعا کی اور رابعہ بصری عشاء کی نماز کے لیے قیام میں کھڑی. ان کی مسلح کے اوپر ایک آ کے چٹ سمجھ لیں، پیپر سمجھ لیں، پیپر کا آدھا پیج سمجھ لیں، وہ گرتا ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کی. یہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے.
تو ولایت اور تقویٰ میری میراث نہیں ہے کہ میں مرد ہوں تو میں بن سکتا ہوں، آپ نہیں بن سکتے. آپ اس درجے کو بہت بہتر پا سکتے ہیں جو آپ جس لیول پہ ہوتی ہیں. بچے ایک مرد جو ہے تو اس کی جنت وہاں پہ ہے. اب بچے کے لیے جو آپ کو پین سہنا پڑتا ہے، جو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس اولاد کی جنت آپ کے پیروں کے نیچے رکھ دی. ہمیں ویسٹرن دنیا کے ساتھ کاپی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تو ایکول سسٹم آ گیا. آپ یقین جانیں، کیونکہ یورپ کے بے شمار ملک مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، رہنے کا اتفاق ہوا. وہاں جب صبح خاتون ٹرک چلانے کے لیے نکلتی ہے یا ٹریلر گاربیج کی گاڑی لے کے وہ نکلتی ہے گاربیج کلیکشن کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ مائنس ٹیمپریچر کے اندر بندے کے روم سے بندے کا جسم ملتا ہے، کانپتا ہے. کیونکہ ہم جی خواتین کی جو برابری تو ہے، لیکن برابری میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اسی طرح کام بھی کریں. تو ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کے ذریعے اور ہمارے آقا کے ذریعے جو ہمیں اس صورتیں پہنچائی، فیسیلیٹیشن ہے. ہمارے لیے تصور بھی نہ کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بس میں یا کوچ میں ویگن میں کوئی خاتون کھڑی ہو تو مرد بیٹھا ہوگا، لیکن یورپ میں کوئی تمیز نہیں کرتا. میں نے بہت اس چیز کے اوپر ٹرینوں میں بیٹھ کے غور کیا. کوئی اس بات کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ خاتون نے کھڑی ہے، وہ کہتی برابری ہے. برابری وہ برابری اور آپ کی میری سوسائٹی کی برابری میں بڑا فرق ہے. اس چیز کو جب ہم، چونکہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے لیکن آج کے لیے نہیں، ہم پروفیسر صاحبہ کہہ رہے تھے کہ اور بھی خواتین ملنا چاہ رہی ہیں، تو اس میں ان کے لیے اجازت ہے. یہ خود یہ مجھے کہہ رہی تھی میزبان میں، یہ آپ کی میزبان خود ہے. تو یہ باعث ہے، آپ ان سے پوچھیں میں، چونکہ یہ زوراور بھی ہیں، اگریسو بھی ہیں، بات کر نہیں سکتی، اور ابھی ہم نے ان کو ذمہ داریاں کیا تھی کہ یہ فوکل پرسن ہو گئی. آپ کا اس وقت سب سے بڑا ہائیڈر کا پروجیکٹ ہے، اس کی فوکل پرسن. اس کے ساتھ یہ میری ترجمان بھی ہے، میری لیے بہنوں کی طرح ہے. ان کے ساتھ میری لڑائی بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، وہ چھٹی ہوئی کی پبلک والی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ باقی کسی کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں ہوئی میری، ان کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں پہ آپ کو اپنا ہی ان کا احساس ہو وہیں پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک چیز تو انہوں نے میرے ساتھ کی یہاں پہ کہ دوسری پارٹی کی ہماری بہنیں بھی یہاں ہیں، اس سے مجھے بڑی خوشی ہے. انہوں نے ہماری دو بھائیوں کی بیگمات جو ہماری بہنیں ان کو بتایا کہ یہاں پہ آئے، ان کا بھی شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فلانا پہلے حدیث ہے تو وہی پڑھے گا، یا فلانا بریلوی ہے وہ پڑھے گا یا بیٹھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسالت تمہاری کی شان میں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ کوئی پارٹی والا تو ایونٹ ہے ہی نہیں، پارٹی کا ہو ہی نہیں سکتی. یہ پارٹی بہت چھوٹا کام ہے اور یہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جہاں پہ آقا کی بات ہو تو پھر اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو پروگرام ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ ایک ہی مہینے میں کریں. آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کو موقع ملے، آپ اپنی زندگی میں اس کو درود کو ضرور شامل کریں. نعت یا اشعار تو آئندہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں نعت یا اشعار ایسے کہیں گی کہ اگر آپ پبلش نہیں کروا سکیں گے میں کراؤں گا آپ کے لیے. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے والد میں کرواؤں گا. لیکن ایسے اشعار ہیں کہ میں جو جامع کا وہ کہہ رہا تھا کہ مکے سے مدینے کی طرف ان کو روکا جا رہا تھا، اس طرح کی عقیدت کے اندر جا کے وہاں اس کے اندر انوار ہو کے جب آپ روحانیت محسوس کریں گے تو اس کا ایک اپنے طور پہ محسوس کرنے سے ہوگا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی ضروری نہیں کہ ہم کریں. پروفیسر صاحب کا ہم کہیں گے کہ بڑا فنکشن بھی کریں خواتین کے حوالے سے. لیکن جو چیز ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ لیول اسپیشل ایڈوائزر کلیئر بھی لگا رہے ہیں یہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کہ خواتین کو، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر کے سسٹم میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور فیملی کا کنبہ سائز بھی بڑا ہے. اس بڑے کنبے کے اندر
ہو سکتا ہے 1 کمانے والا ہو اور 12 کھانے والے ہوں، 10 کھانے والے ہوں گے 8. اور جب ہماری بہنیں بیٹیاں صرف ایجوکیشن کے شعبے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کی آپ کا نرسنگ یا دوسرے شعبوں میں اتنا اسکوپ نہیں ہے، تھوڑی تعداد ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ابھی انشاءاللہ 6,000 سے ابو کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ٹیپٹا میں اور دوسری پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایڈجسٹ کریں گے. جب آپ فائنینشیل خود مختار ہوں گی، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ محسوس کریں گے تو آپ کا پورا خاندان آپ کسی طرح محسوس کرے گا. اور آپ پاپولیشن کا ویسے بھی ہمارا 51% ہے، اس سے آپ کی کنٹریبیوشن بھی اچھی ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بہن بیٹی کو اس چیز کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں کہ اسے ایجوکیشن کے شعبے میں جائیں. جائیں ایجوکیشن میں بھی، لیکن آپ کے پاس بے شمار ایسے مواقع ہیں زندگی میں کہ جس میں آپ کو آگے جانا چاہیے. اور آپ جب اس میں جائیں گی، اور میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کا وومنس کے لیے اسپیشل اکنامک زون بھی بنائیں گے انڈسٹری کے لیے. اور ایسا انڈسٹریل زون پہ جس میں صرف خواتین گیٹ کیپر سے لے کے لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے مشینیں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بیگ، تو مشیننگ کام ہو جائے تو اس میں ساری کی ساری خواتین ہو، آپ کو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ. باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے تو ایشوز نہیں ہے، چونکہ ہماری ٹرائبل بیس سوسائٹی ہے جگہ کی. لیکن جہاں پہ بھی اگر کسی جگہ پہ ہوں، ہم وومن کمیشن کا جو اسکوپ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ انہانس کیا جائے. اس کے ساتھ اگر نومبر کے مہینے میں ہم یہاں مظفر آباد میں ایک 10 روزہ، ہو سکتا ہے دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 10 روزہ ہم ایک کانفرنس کروا رہے ہیں، ایگزیبیشن کروا رہے ہیں. کے پی میں، پنجاب میں اور سندھ میں جو خواتین چیزیں بناتی ہیں اس کا یہاں پہ ہم ڈسپلے کریں گے. وہ آپ کو وہاں سے جو ہماری 5 چیمبرز کی خواتین، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گلگت، یہ ملتان 5 بڑے چیمبرز کی خواتین جو انٹرپرینیورز ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گی. وہ 3 دن کے لیے ان کو یہاں پہ ہم کھانا ایوان وزیر اعظم میں بھی رکھیں گے، ایوان صدر میں بھی رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی ان کی. یہ جو چیمبرز کی خواتین ہیں اس میں بات ایسی ہے کہ بڑی ہائی پروفائل فیملیز بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں وہ آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ مل کے کیا جیوی کیے جا سکتے ہیں، کہاں پہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، یہ کی جائے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ان کا 3 روزہ دورہ ہوگا جو بڑی خواتین ہیں جو ان کی محسوسیت ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ ہماری انٹریکشن شروع ہو. اس انٹریکشن کے لیے ہم یہ اسپیشلی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، وومن امپاورمنٹ کے لیے نان گورنمنٹل سیکٹر کو بھی ہم انوالو کرنا چاہتے ہیں، ان سائڈ دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ کو بھی اپنے ایوینیوز یا آپ کے ہمارے پاس آئیڈیاز آنا چاہیے. پروفیسر صاحب اگر کبھی یہاں پہ اس سبزدار میں آپ کو تکلیف دیتی ہے کہ آپ آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو آپ ایسی ہمیں سجیشن دیا کریں. کوئی فورم ہو کمیونیکیشن کا آپ لوگ بنائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی سجیشن دیں گے، آپ کی سجیشن کی روشنی میں ہم کو پالیسی مرتب کر سکیں گے. یہ میں نے سب چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہم آئی ٹی کے شعبے میں صرف آپ کو یہ کیپٹا کے ذریعے سے سلائی کرائی نہیں ہے، ہم ہر اس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے اندر شامل کرنا چاہیں گے اپنی بہنوں بیٹیوں کو. آپ کے حوالے سے یہ اگر ڈسٹرکٹ لیول تک ہم لے گئے، ان چیزوں کو ہم پرسو کر رہے ہیں، تو بہت سارے ایریاز ہیں جس پہ آج کے دن کے حوالے سے میری جو کہ تقریر اکثر لمبی ہو جاتی ہے، خواجہ صاحب ابھی سے بے چین کرنا شروع ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ جو ایگزیبیشن والا ایونٹ ہوگا اس میں ابھی ہمارے پاس ایک پنجاب سے ایک بڑا گروپ آ رہا ہے بزنس کے حوالے سے، کافی سارے شعبوں میں. اس میں بھی اگر کوئی آپ کی اسپیکر ہو سکتی ہوں خواتین میں، پروفیسر صاحب بھائی اس کو کریں گی. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مدت صاحبہ بیٹھی ہیں ہماری جو آئی ٹی انفارمیشن کی سیکٹری ہے. ہم نے جو ڈی جی ٹورزم لگائی وہ بھی خواتین میں سے. تو ہم جو جس پوائنٹ ابھی سے میں چونکہ بیانات یہ اپنا سرجن صاحبہ کا بتا رہی ہے، وہ سردانہ صاحبہ بیٹھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں چونکہ بیانات کی حد تک علاقے پہاڑیاں نہیں ملایا کرتا، گنگا چوٹی کو اس کے ساتھ مطلب دوسری کسی پہاڑ کے ساتھ ملا دو، پیر چناسی کے ساتھ، لیکن آپ کو عملی کام نظر آئے، آپ کو چیزیں انشاءاللہ ہوتی ہوئی نظر آئیں. آج میں اس پہ زیادہ لمبا نہیں کرتا، میں صرف
एक दफा कहूंगा कि अगेन आपने मेरे साथ रोज पढ़ना है, वो एक सूरतें पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ के लिए अल्लामा फाइज नकवी साहब है कि बेगम साहब हमारी बहन यहाँ बैठी है, तो वो प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्होंने दुआ